اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ آج کا ہمارا سبق ہے عورت قدیم یونان کی تاریخ میں۔ سبق پڑھنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر حقوق نسواں، عورت کا حق اور عورت کی آزادی، اس کے لیے بڑے جلسے جلوس اور میرا جسم میری مرضی، اس حوالے سے ہر سال پاکستان کے اندر ایک کنجر خانہ کیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، قسط وار سلسلہ، اس کی سیریل شروع کی تاکہ عورت اس کو سنے، اس کو سمجھے، اسے پتہ چلے کہ میں کیسے پیدا ہوئی ہوں، کس طریقے سے میں پیدا ہوئی ہوں، کیسے مجھے تخلیق کیا گیا، اور پھر کس طرح دنیا نے ظلم کیا، کس طریقے سے دنیا ظلم کرتی رہی، اور پھر اس عورت کو عزت اور مقام کس نے دیا، اس کو عزت کس نے عطا فرمائی، اس کو مقام، رتبہ، شان ماں کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، یہ کس نے عزتیں عطا فرمائیں، اور وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کو عزت ملی، اس کو مقام ملا، یعنی اسلام نے ہی اسے عزت عطا فرمائی۔ اور یہ میرا پیغام جہاں تک ہو سکے آپ خود بھی سنیں اور آگے تک پہنچائیں تاکہ ہر عورت اس پیغام کو سنے، وہ سکھ ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، کوئی بھی ہے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ مجھے عزت اور مقام کس نے عطا فرمایا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے عورت قدیم یونان کی تاریخ میں۔ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح قدیم یونانی قوم جو بڑی تہذیبی قوم سمجھی جاتی ہے، اس کی تاریخ میں عورت زندگی کے ہر میدان میں ذلت کا شکار تھی، ہر معاملے میں، ہر میدان میں ذلت کا شکار تھی۔ وہاں عورت کو شیطان کی بیٹی کہا جاتا تھا کہ عورت شیطان کی بیٹی ہے۔ اسے انسان مانا ہی نہیں جاتا تھا، اسے انسان سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی انسان ہے، نہیں، بلکہ کہتے تھے یہ عورت شیطان کی بیٹی ہے۔ اور ماہانہ پیریڈ، مینسز، ماہواری، جب یہ سلسلہ ہوتا تھا تو اس عورت کو جب وہ خون آتا تو اسے نجاست کا پلندہ کہتے تھے، غلاظت کا پلندہ ہے یہ۔ اور بلکہ یہاں تک کہ یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ عورت ہی کو انسان کی تمام مصیبتوں اور تکلیفوں کی بنیادی وجہ بنایا ہے، اور کہتے تھے کہ عورت ہی ساری مصیبتوں کی جڑ ہے، سارے فساد کی جڑ ہی عورت ہے، ساری تکلیفوں کی جڑ ہی عورت ہے۔ اس قدر اس کے ساتھ نفرت کی جاتی تھی۔ اور یہ کہ عورت کو بڑے گھٹیا درجے پر تخلیق کیا گیا ہے، یعنی وہ یونانی لوگ یہ کہتے تھے کہ عورت ایک گھٹیا چیز ہے، اور اس کو گھٹیا درجے پہ تخلیق کیا گیا، پیدا کیا گیا ہے۔ اور اس وجہ نفرت کی
کہ وہ لوگ عورت کو اپنے ساتھ کھانے کے دسترخوان پر بھی نہ بٹھاتے، یعنی اس قدر نفرت تھی کہ کبھی عورت کو اپنے ساتھ کھانے پہ نہیں بٹھاتے تھے، اتنا حقیر جانتے تھے، اتنی نفرت کرتے تھے کہ انسان سمجھتے تو اپنے ساتھ بٹھاتے نا، وہ کوئی اور مخلوق اسے سمجھتے تھے، اور کبھی کسی نے اپنے ساتھ کھانے میں دسترخوان میں بٹھا کے کھانا نہیں کھلایا تھا، اور اس کے ساتھ مہمانوں کے سامنے نوکروں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا، غلاموں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا، اور پھر عورت کو سرے عام بازاروں میں بیچا جاتا تھا، اس کی بولی لگتی تھی، اسے خریدنے والے ہوتے تھے، بیچنے والے ہوتے تھے، سرے عام بازاروں میں عورت کی بولی لگائی جاتی تھی۔ دنیا والوں غور کرو، اور عورتیں غور کریں کہ تمہیں عزت اور مقام کس نے دیا ہے، چادر اور چار دیواری کس نے عطا فرمائی ہے، کہ لوگ اس عورت کے ساتھ کیا ظلم کرتے تھے۔ اور یہ انشاءاللہ آگے آپ یہ سبق قسطوار سنتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس عورت کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم ہوئے اور کیا کیا ظلم کرتے رہے۔ تو اس کو سرے عام بازاروں میں بیچا جاتا، منڈیوں میں اس کی بولی لگتی اور اسے خریدا جاتا۔ جو چیز جس کی بولی لگے، جو چیز سرے عام بکے، اس کی کوئی وقت، کوئی مقام، کوئی قدر کوئی نہیں ہوتی۔ جائیداد اور وراثت میں اس کا کوئی حق نہ تھا، جائیداد میں سے، وراثت میں سے اس عورت کو کوئی حق نہیں ملتا تھا اور نہ دیا جاتا تھا، کوئی ایسا قانون ہی نہیں تھا کہ اس عورت کو بھی کوئی حق دیا جائے۔ نکاح اور طلاق کا سارا عمل مردوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا، جب چاہتا، جسے چاہتا مرد طلاق دے دیتا، کہ یہ عورت کے پاس کوئی حق نہیں تھا، یہ حق سارا مردوں کے پاس تھا۔ جیسا کہ اسلام نے عورت کو حق دیا ہے، مرد کو بھی حق دیا، عورت کو بھی حق دیا ہے۔ اسلام نے مرد کو طلاق کا حق دیا اور عورت کو خلا کا حق دیا ہے، کہ اگر دو میاں بیوی میں نہیں بنتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی اس کی قید میں رہے گی، ساری زندگی اس مرد کی قید میں نہیں ہے۔ اگر وہ ظلم و ستم کرتا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے اور حق ادا نہیں کرتا، اس کا نان نفقہ پورا نہیں کرتا، اخراجات پورے نہیں کرتا، یا مار پیٹ کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، فساد کرتا ہے، تو ظلم کرتا ہے، تو ان ساری صورتوں میں عورت کو اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ وہ قاضی کے پاس جا کے تو خلا لے سکتی ہے، قاضی کے پاس جا کے اپنا کیس دائر کرے، قاضی کے سامنے اپنا کیس رکھے، اور پھر قاضی بلائے گا، پھر وہاں پہ عورت خلا لے سکتی ہے۔ اب یہ ان میں نہیں تھا، وہ سارے حق مرد کے پاس ہی تھے، عورت کو کوئی حق نہیں تھا۔ وراثت میں بھی کوئی حق نہیں تھا، جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں اس کو دیا جاتا تھا، اور طلاق کے معاملے میں یہ بھی سارے حق مرد کے پاس ہی تھے۔ اب غور کریں کہ اسلام کتنا اعلیٰ مذہب ہے۔ عورت کو اسلام نے جائیداد میں بھی حصہ دیا، اگر باپ ہے تو باپ کے حصے میں سے حصہ دیا، شوہر ہے اس کے حصے میں سے بھی حصہ ملا، بھائی ہیں تو بھائیوں کی طرف سے بھی حصہ آ رہا ہے، بیٹا ہے تو بیٹے کی طرف سے بھی آ رہا ہے۔ اب بتاؤ کسی اور مذہب نے یہ عورت کو حق دیا ہے؟ کہیں اور اتنا عورت کو تحفظ ملا ہے؟ یہ انشاءاللہ جب اس کی تفصیل آئے گی تو پھر آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کتنا خوبصورت، کتنا اعلیٰ، کتنا حسین مذہب ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا ہے، لا کے دیا ہے۔ اللہ نے جو ہم پر مہربانی فرمائی ہے، یہ اسلام کتنا اعلیٰ مذہب ہے۔ تو وراثت میں بھی کوئی حصہ نہیں، جائیداد میں بھی کوئی حصہ نہیں، طلاق
اور خلا کے معاملے میں بھی کوئی عورت کو حق نہیں۔ جب چاہتا تو عورت کو طلاق دے دیتا، جیسے چاہتا اس کے ساتھ سلوک کرتا۔ شوہر کے مال میں عورت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، باپ کی جائیداد میں بھی کوئی حصہ نہیں، اور شوہر کے مال میں بھی عورت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، اور نہ اسے مال استعمال کرنے کی کوئی اجازت ہوتی تھی۔ کوئی حق حاصل نہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کا مال اپنی مرضی سے استعمال کر سکے، کوئی حق نہیں تھا، یعنی ہر حق سے محروم رکھا گیا تھا۔ عورت کے متعلق مشہور یونانی فلاسفہ کے خیالات، اب آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے اور عجیب نہیں بھی ہے کہ ارسطو جیسا مشہور فلسفی وہ اس عورت کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس پہ ذرا غور کیجیے۔ اور سیاستدان اور کالج یونیورسٹی میں اکثر یہ نام بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، اس کی باتیں، اس کا نام لیا جاتا ہے۔ ارسطو جیسا مشہور فلسفی بھی حقوق نسواں کو عورت کے حق کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، اور وہ اہل اسپارٹا کے زوال کا سبب عورتوں کی آزادی کو قرار دیتا تھا۔ جب آزادی نسواں کا سیلاب آیا تو یونانی تہذیب کو بھی ساتھ بہا کر لے گیا، اور اپنے ادب و زندگی میں انہوں نے عورت کو جس طرح عیاشی اور نشاط کا سامان بنایا تھا، اس سے ان کی بنیادیں کھوکھلی ہو گئی کہ اس عورت کو صرف عیاشی کا سامان بنا کے رکھا تھا، جیسا کہ آج کل یورپ میں عورت کو صرف عیاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی عورت کی کوئی وقار نہیں ہے۔ اس کو صرف اور صرف یورپ میں عیاشی کے لیے، بے حیائی کے لیے، برائی کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہاں بھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اب تھوڑا اور آگے بڑھیے۔ اسی طرح مشہور یونانی فلسفی سقراط عورت کو فساد کی جڑ قرار دیتا تھا۔ سقراط یہ کہتا ہے کہ عورت ہی فساد کی جڑ ہے۔ اب اس جملے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ عورت فساد کی جڑ ہے، اس سے بڑی اور کیا ہے، وہ عزت دیں گے اسے۔ اللہ اکبر۔ اور افلاطون کا نظریہ اور اس کا فلسفہ عورت کے متعلق کیا تھا، اس پہ بھی ذرا غور کریں۔ اور تو سنو ذرا، اس پہ غور و فکر کرو، تمہیں کیا سمجھا جاتا تھا اور کیا تمہیں عزت دی تھی، کیا تمہارا مقام تھا معاشرے میں۔ آج میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتے ہو، ذرا اس پہ غور کرو۔ سقراط عورت کو فساد کی جڑ قرار دیتا ہے، اور افلاطون کا نظریہ یہ تھا کہ جب برے لوگ مر جاتے ہیں تو اس کو عورت بنا دیا جاتا ہے۔ یہ افلاطون کہہ رہا ہے کہ جب برے لوگ، گندے لوگ مر جاتے ہیں تو پھر اس کو عورت بنا دیا جاتا ہے۔ اور عام یونانیوں کا خیال یہ تھا۔ اب یونانیوں کا خیال ذرا دیکھیں۔ اے عورت، ذرا اس کو غور سے سن اور اس کو سمجھ کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ عام یونانیوں کا خیال یہ تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ آگ سے جلے کا اور سانپ کے ڈسنے کا علاج ہے، لیکن عورت کے زہر کا کوئی علاج نہیں، اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ اتنی عزت تجھے دی جاتی تھی، اتنی عزت تجھے دیتے تھے۔ اسی طرح یونانی فلسفی جیوپیڈ، اس کی طرف سے یہ سوال تھا کہ مردوں کو عورتوں سے بے نیاز کیوں نہیں کر دیا گیا، اور ان کے وجود کی ضرورت ہی کیا تھی، ایسے بیکار ہے عورت،
اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی بیکار ہے عورت کہ مردوں کو اس سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ اور عام یونانیوں کی نظر میں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، ذرا بھی اس کی عزت نہیں تھی، اور عورت کی عزت اتنی سستی بنا دی گئی تھی کہ جو آدمی بھی چاہتا سر عام بغیر کسی معاہدے، بغیر نکاح کے جس عورت کو چاہتا جہاں چاہتا اسے رسوا کر دیتا، اس کی عزت کو تار تار کر دیتا، اس کی عزت کے پرخچے اڑا دیتا۔ اور اخلاقی تباہی کا یہ حال تھا کہ جنسی تعلق کو انہوں نے مذہبی اور قانونی شکل دے رکھی تھی۔ چنانچہ یونان کی ایک مشہور مذہبی دیوی افروڈیٹ نے مذہبی دیوتاؤں کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ 3 دوسرے دیوتاؤں سے بھی تعلقات اور آشنائی قائم کی، جن میں ایک عام آدمی بھی تھا۔ پھر اس آدمی سے تعلق کے نتیجے میں کیوپٹ نامی محبت کا خدا پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ یونانیوں میں ہم جنس پرستی کا فتنہ بھی پھیلا ہوا تھا۔ اب وہ جو اس سے جو پیدا ہوا عام آدمی سے، تو اس کو محبت کا خدا بنا لیا انہوں نے کہ یہ ہماری محبت کا خدا ہے۔ یہ حال تھا۔ اور یونانیوں میں اس کے ساتھ ساتھ ہم جنس پرستی کا فتنہ بھی عام تھا۔ ہم جنس پرستی، مرد عورت، اب آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو فتنہ عام ہوا تھا، اس فتنے نے اپنی تباہی مچائی، اور اس کی مثال ان کی دیوتاؤں کے ننگے مجسمے اور مشہور ہرموڈس اور اسٹروجیٹن وغیرہ کے مجسمے جو سر عام ایسی حالتوں میں دکھائی دیتے ہیں کہ ننگے مجسمے ہیں، وہ اسی کی عکاسی کر رہے ہیں، وہی سارا کچھ وہ بیان کر رہے ہیں کہ سب کچھ عام ہے، کوئی وہ شرم، کوئی حیا، کوئی ایسی چیز ہی ان میں نہیں تھی۔ اور خود ان کی دیوی افروڈیٹ کے شرمناک مجسمے اب تک چلے آتے ہیں، اب تک وہ مجسمے اس کے لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک مشہور مشرقی مصنفہ خالدہ ادیب خانم نے اپنے مقالے میں یونانی عورت کی حالت زار کو یوں بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایتھنز یونان میں شریف عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور عورتوں کو کوئی شہری حق حاصل نہ تھا، کوئی حقوق حاصل نہ تھے، وہ مکانوں سے باہر نہیں نکل پاتی تھی، اور بہت ساری عورتیں تعلیم سے محروم رکھی جاتی تھی، اور زمانے کی رسم کے مطابق اپنے اعلیٰ تربیت یافتہ شوہروں کا حق ادا کرنے کے قابل نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اور ایتھنز کی تاریخ میں ایسی شریف عورتوں کا ذکر اس سے زیادہ نہیں ملتا۔ ایک طبقہ طوائفوں کا تھا، یعنی جو ان میں شریف عورتیں ہوتی تھیں ان کو گھروں میں بند رکھا جاتا تھا، اور کوئی تعلیم تربیت کا کوئی سلسلہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ شریف عورتوں کا تھا۔ اور ان کو زمانے کی جو رسم تھی کہ شریف عورتوں کو
جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے ان کے قابل ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور ایک دوسرا گروہ تھا جو طبقہ طوائفوں کا تھا، انہیں مصاحبات کہلاتی تھی، انہیں مصاحبات کہا جاتا تھا۔ تو ان کی بیویوں کے حقوق کچھ نہ تھے، اور ان طوائفوں کو بیوی ہونے کا حق حاصل نہیں تھا، مگر شہری حق ضرور حاصل تھا۔ ان کو بیوی ہونے کا حق حاصل نہیں تھا، مگر شہری ہونے کا حق تھا، کہ اتنا تھا کہ تم ٹھیک ہو، شہری ہو، ملکی ہو، بس۔ اور کسی کی بیوی بن سکو یہ حق نہیں تھا، کوئی تمہیں بیوی بنا لے یہ حق نہیں تھا۔ اور ان طوائفوں کی وجہ سے لوگوں کا اخلاق تباہ و برباد ہو گیا۔ گویا کہ ان طوائفوں کو ایسا دھندا کرنے کی سرکاری اجازت اور حمایت حاصل تھی، کہ ان طوائفوں کو کھلے عام چھٹی تھی، سرکاری طور پہ انہیں چھٹی تھی، یہ جہاں چاہیں جیسے چاہیں اپنا دھندا کریں، ناچیں گائیں، زنا، شراب، جو سرکاری طور پہ ان کو سرپرستی حاصل تھی۔ اس طرح یعنی عورت کو انہوں نے ذلت کے گڑھے میں ڈالا، اسی طرح انہوں نے عورت کو رسوا کیا۔ مشہور عربی مصنف عقاد لکھتے ہیں کہ قدیم یونان میں عورتوں کو تنگ کمروں میں رکھا جاتا تھا، ان پر علم و فن کا ہر دروازہ بند تھا، اور شریف عورتوں کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا، شریف عورتوں کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا، یعنی شرافت اور حیاداری قید اور موت کے برابر تھے، یعنی ان کا زندہ رہنا مر جانا ایک برابر تھا، ان کا قید ہونا آزاد ہونا ایک برابر تھا۔ حتیٰ کہ جب یونان میں جاگیرداری نظام شروع ہوا تب بھی عورت کو اس کے حصے سے محروم رکھا گیا تھا اور کوئی حق نہ دیا گیا تھا۔ تو یہ ہم نے قدیم یونان کی تاریخ کو پڑھا ہے کہ اس تاریخ میں اس عورت کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم تھے، اور اس عورت کو کیا مقام دیا گیا تھا۔ اور آج عورتیں، اللہ نے ان کو عزت دی، مقام دیا، شہرت دی، سب کچھ اللہ نے ان کو دیا، اور در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اور پھر یہ دلتیں مارتی ہے، عورت دلتیں مارتی ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ شکر کرو عورتوں، شکر کرو، جو تمہارے ساتھ ظلم و ستم ہو رہے تھے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا صدقہ ہے کہ تمہیں اللہ نے اتنی عزت اور اتنا مقام دیا کہ آقا علیہ السلام نے آ کر تمہیں اس ظلم کی دلدل سے نکالا، اس گناہوں کی دلدل سے نکالا۔ اسلام کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی محبت کا نام اسلام ہے، آپ کی محبت کا نام دین ہے، آپ کی محبت کا نام عبادت و ریاضت ہے۔ یہ ساری عزتیں جو زمانے میں ملی ہیں، جو جس کو ملا ہے، سب آقا علیہ السلام کے صدقے سے ملا ہے۔ تو عورت کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہوتے تھے، اس کو عزت کس نے بخشی؟ اسلام نے۔ اس کو عزت کہاں سے ملی؟ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو اپنی عزت، اپنا مقام اور اس کی حفاظت کرنے کی اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اور اسے سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جہاں جہاں غیر مسلم عورتیں بھی سن رہی ہیں، اور وہ بھی تاریخ کا ذرا مطالعہ کریں، اگر تمہیں زمانے میں عزت ملی ہے تو وہ اللہ کے پیارے نبی آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔